اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا اندھا اور بہرا ہونا اللہ کے نزدیک اغنیا کی نسبت فقراء کا مقرب ہونا اور حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے کا واقعہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ ہود آیت نمبر 24 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ مومنوں اور کافروں، نیک لوگوں اور بدکاروں، یہاں پر دو گروپوں کا ذکر فرمایا۔ اب ان دونوں کی ایک مثال ذکر کر کے مزید وضاحت فرمائی۔ کافر دنیا میں حق اور صداقت کے دلائل کو دیکھنے اور سننے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو وہ اندھے اور بہرے کی طرح ہیں، اور مومن اس کائنات میں اور خود اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تو وہ دیکھنے اور سننے والے کی مثل ہے۔ امام رازی نے کہا، ان میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور جس طرح جسم کے لیے آنکھیں اور کان ہیں، اسی طرح روح کی بھی سماعت اور بصارت ہے۔ اسی طرح جب جسم اندھا اور بہرا ہو تو وہ حیران کھڑا رہتا ہے اور کسی نیکی کی راہ پر نہیں لگ سکتا، بلکہ وہ اندھیروں کی پستیوں میں پریشان ہوتا ہے، کسی روشنی کو دیکھتا ہے نہ کسی آواز کو سنتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جاہل ہو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کا دل اندھا اور بہرا ہوتا ہے اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اغنیا کی بنسبت فقراء کا مقرب ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں میری روح قبض کرنا، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس دعا کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، مسکین اغنیا سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ، تم مسکین کو مسترد نہ کرو، خواہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو قریب رکھو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ میدان حشر کا نصف دن ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تقوی کے ساتھ۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ مسلمانوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا پھر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو تبلیغ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے کی خصلت کو دور کر دیا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ مومن متقی ہے اور فاجر بد مزاج ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ کشتی بنانے کی کیفیت، اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کشتی کی کیا تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو ستا آب پر چلتا ہے، میں اپنے عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو غرق کر دوں گا، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب لکڑی کہاں ہے؟ فرمایا تم درخت اگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 20 سال تک ساگوان کے درخت اگائے۔ اس عرصہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا ترک کر دیا اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، البتہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب درخت تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان درختوں کو کاٹیں اور سکھائیں۔ پھر حضرت نوح نے پوچھا اے میرے رب میں یہ گھر کیسے بناؤں؟ فرمایا اس کا سر مور کی طرح بناؤ اور اس کے اگلے حصے کو پرندے کے سینے کی طرح بناؤ اور اس کا دڑ مرغ کے دڑ کی طرح بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو انہیں کشتی بنانے کی تعلیم کے لیے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کشتی بنانے کا عمل جلد مکمل کریں، کیونکہ نافرمانی کرنے والوں پر میرا غضب بہت شدید ہے۔ پھر حضرت نوح نے اجرت پر کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور ان کے بیٹوں میں سے سام، حام اور یافس بھی ان کے ساتھ کشتی بنا رہے تھے۔ انہوں نے وہ کشتی 600 ہاتھ لمبی بنائی اور اس کا عرض اور اس کا عمق 33 ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے تار کول نکالا جس کو انہوں نے کشتی پر ملا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، دوسری منزل میں چوپائے اور دوسرے حیوان تھے، اور سب سے اوپر تیسری منزل میں حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے نام سام، حام اور یافس تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ ایک بیٹا کنان تھا، وہ ایمان نہیں لایا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا اور ڈوب گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور کشتی میں سوار نہیں ہوئی اور ڈوب گئی۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے 80 افراد تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرے، حتیٰ کہ اس ذکر کی برکت سے اس کا مقصود پورا ہو جائے، اور خصوصاً کسی سواری پر بیٹھتے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ ذی شان کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ ناتمام رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہر وہ کلام یا ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام رہتا ہے۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر متنبہ فرمایا کہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت سے ہے، اور یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے قوم کو یہ خبر دی کہ یہ کشتی نجات کے حصول کا سبب نہیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فضل سے ہوگی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ظاہری اسباب پر اعتماد کرے، بلکہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے مسبب الاسباب پر اعتماد اور توکل کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جمادات کو خطاب کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا۔ اس نے کہا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کے خوشہ کو بلایا، تب وہ خوشہ درخت سے اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوٹ جا، تو وہ اسی طرح لوٹ گیا، تو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستے میں جا رہا تھا، آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہرنے کی تفصیل۔ ابھی امام بن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ مجاہد سے روایت کرتے ہیں جودی ایک جزیرہ میں پہاڑ تھا، سب پہاڑ غرق ہو گئے تھے، یہ پہاڑ اپنی تواضع اور عجز و انکساری کی وجہ سے بچا رہا۔ حضرت نوح اندر انداز ہوئی۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام سمیت 80 انسان تھے، 150 دن تک وہ سب کشتی میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا، وہ کشتی